اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو، اگر آپ ارطغرل غازی دیکھتے ہیں تو آپ نے عثمان غازی بھی ضرور دیکھا ہوگا، یعنی کہ قرلس عثمان۔ یہ ایک ایسی ویب سیریز ہے جس کے 6 سیزن میں نے پورے دیکھے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک ایک ایک ایپیسوڈ میں نے دیکھا ہے۔ اس کے سبھی کلاکاروں نے ایسا کام کیا ہے کہ ہم بھول ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس ویب سیریز کے ڈائریکٹر نے کچھ اس طرح سے اسے ڈائریکٹ کیا ہے کہ ہر سین لاجواب بن جاتا ہے۔ اس میں جو فائٹ سیکوینس ہیں، جو ایکشن ہے، جو کاسٹیوم ڈراما ہے، وہ دیکھنے لائق ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آج آپ سے قرلس عثمان کے 6 سیزن کی۔ یہ سیزن میں نے کل ہی پورا کیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک میں نے پورا سیزن دیکھا، مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ اس سیزن میں کتنے ہی ایپیسوڈ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں، لیکن ایک ایپیسوڈ ایسا تھا جو میرے دل کو چھو گیا۔ جی ہاں، یہ سیزن کا آخری ایپیسوڈ ہے، اور اس ایپیسوڈ میں جو اس پوری سیریز میں ویلن ہے صوفیہ، جو ہر طرح سے عثمان کو نقصان پہنچاتی ہے، سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پل پل اس نے کوئی بھی دن ایسا، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزارا جب اس نے عثمان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ صوفیہ اتنی پاورفل اور اتنی زبردست دکھائی ہے کہ بڑے بڑے یودھا اس کے آگے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس صوفیہ نے ہمیشہ عثمان صاحب کو نقصان پہنچایا، سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچایا، اور عثمان صاحب اس کو پکڑتے رہے۔ کتنی بار ایسے موقع آئے جب ایسا لگنے لگا تھا کہ اب صوفیہ کا انت نزدیک آ گیا ہے، اب صوفیہ کا انت نزدیک آ گیا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ صوفیہ اپنی چالاکی سے بچ کر نکل جاتی تھی۔ صوفیہ کا جو پارٹنر تھا، اس کو تو عثمان صاحب نے پکڑ کر اس کو سزا دے دی۔ اس کے علاوہ جو سلطنت عثمانیہ میں غدار تھے، انہیں بھی عثمان صاحب نے سزا دی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی کلاکار نکلی صوفیہ جس نے بہت ظلم کیے، اس کے ہاتھوں پر بہت خون لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ بچ گئی۔ جانتے ہیں کیسے بچ گئی؟ یہی چیز تو دیکھنے لائق ہے 6 سیزن میں۔ صوفیہ کے جس وقت گردن پر تلوار رکھی گئی اور اس کا آخری وقت چل رہا تھا، اس کے دل میں جو چل رہا تھا وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سامنے سے تو سب کو دکھائی دے رہا تھا کہ آج صوفیہ کا آخری دن آ گیا ہے، صوفیہ کا انت آ گیا ہے، اب صوفیہ نہیں بچے گی۔ لیکن ہوا کچھ اور۔ دراصل صوفیہ اپنے دل کے اندر سوچ رہی تھی کہ اس نے پوری زندگی کیا کیا۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی سینا اس کے پاس ہونے کے باوجود، اتنے آدمی اس کے ساتھ تھے پاورفل، پورا شہنشاہ اس کے ساتھ موجود تھا۔ شہنشاہ نے کتنی بار فوج بھیجی، لیکن صوفیہ کے وہ کسی کام نہ آ سکی۔ وہ فوج ہمیشہ عثمان صاحب کے تھوڑے سے سپاہیوں سے ہار جاتی تھی، اور عثمان صاحب نے پوری فوج، پورے لشکر کو ختم کر دیا۔ تھوڑے سے لوگ تھے وہ۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے صوفیہ کے دل اور دماغ کے اندر ایک بات بیٹھ گئی کہ شہنشاہ سے بڑی ایک طاقت ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہر وقت ہمارے آس پاس موجود رہتی ہے۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی ہمیشہ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسی کیا خاصیت ہے ان کے اندر؟ کہاں سے اتنی طاقت آتی ہے؟ تب اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اس وقت صوفیہ نے وہیں پر دل میں سوچتے ہوئے یہ بات سوچ لی کہ اب زندگی بیکار ہے، ہم مرنے والے ہیں، آخر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو صوفیہ نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کو سنتے ہی وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے حیران رہ گئے اور پریشان ہو گئے، اور سوچنے لگے کہیں صوفیہ اپنی جان بچانے کے لیے تو یہ چال نہیں چل رہی ہے۔ عثمان صاحب کے ہاتھ، جو کہ صوفیہ کو سزا دینے کے لیے بالکل تیار تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ تلوار کھینچ ہی رہے تھے۔ ان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور عثمان صاحب کی تلوار وہیں پر رک گئی۔ یہ ہے ایمان۔ اور دوستو، صوفیہ نے دل سے توبہ کر لی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ سین مجھے اتنا زبردست لگا کہ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور دل میں خیال آیا اللہ جسے چاہے ایمان دے دے۔